بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جی کمپنی کے اندر دو جملے آپ کو بہت سننے کو ملتے ہیں، ایک تو گڈ نیوز، دوسرا 5 لاکھ خاندان۔ اس ٹائم پر بھی گروپس کے اندر ایک ماحول بنایا جا رہا ہے اور اس کی وجہ ہے کہ کمپنی کے لیڈرز کے مطابق کل ایک بہت اہم دن ہے جس میں کور ایڈوائزری کمیٹی جو ہے وہ سی او صاحب سے ملاقات کرے گی، اور جو کمیٹی کے ممبران ہیں ان کے مطابق بہت زیادہ چانس ہے کہ گڈ نیوز ملے گی اور 5 لاکھ خاندانوں کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے گا۔ اب کور کمیٹی کے اندر کون شامل ہیں؟ اس میں ایک تو قمر زیدی صاحب ہیں جن کے آپ اکثر وائس میسیجز سنتے ہیں، اس میں خالد فاروق صاحب ہیں، وہ بھی کافی سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو رہے ہیں، اور یہ کمیٹی پہلے بھی بنائی گئی ہے اور اس کے اندر جاوید صاحب بھی شامل تھے، ایک میڈم بھی شامل تھیں، ان کی پہلے بھی ملاقات سی او صاحب سے ہو چکی ہوئی ہے، اور ہر دفعہ بہت زیادہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کی جاتی ہے جب بھی ان کا آپس میں میٹنگ ہوتی ہے، کافی آپس میں میسیجز اس سے پہلے گروپس میں بھیجے جاتے ہیں، لیکن جب بھی میٹنگ ختم ہوتی ہے تو یہی بات ہوتی ہے کہ جی جیسے ہی اکاؤنٹس اوپن ہوں گے سی او صاحب کے، اس وقت وہ پیسے واپس کریں گے۔ کیونکہ ابھی جو ٹرائل ہے وہ تو خیر سٹارٹ بھی نہیں ہوا، لیکن کیونکہ ایک لیگل پروسیس ہے اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فریز ہیں، ان کے ایسٹس فریز ہیں، تو وہ کوئی پیسے واپس کرنے کی پوزیشن میں ان کے مطابق نہیں ہے، تو جب بھی میٹنگ ہوتی ہے تو اس کے آخر میں کوئی نتیجہ اس طرح نہیں نکلتا۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ جی آپ جو بھی پلان کریں گے، یعنی کہ جو ممبران جو بھی کریں گے میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ اب اس میں جو بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو بھی پلان کر لیں وہ پورا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ایسا شخص جو کہہ رہا ہے کہ جی میرے اکاؤنٹس ہی فریز ہیں اور وہ نیب نے کیے ہوئے ہیں فریز، تو اس میں جو بھی پلاننگ ہوگی وہ کسی طرح بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ جی اس سے پہلے جاوید صاحب بڑے آئیڈیاز دیتے تھے کہ ہم ان کی پراپرٹی کا یہ کر لیں گے، پراپرٹی کے پیپر لے لیں گے، ہم ان سے چیک لے لیں گے، لیکن کیونکہ ممبر اتنے زیادہ ہیں اور ان کے آپس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ لیڈرز کے درمیان بھی کچھ ریلیشنز اتنے اچھے نہیں رہتے، تو یہ کوئی بھی جو طریقہ ہے اکاؤنٹس فریز ہونے کی وجہ سے وہ پورا نہیں ہوتا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ بھی لکھ کے دے دیا تھا، آپشن اے آپشن بی بھی آ گئی تھی، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح ایک جو پروجیکٹ آیا تھا جب پچھلی دفعہ بڑی ہائپ کریٹ کی گئی تھی اور لاہور میں ایک میٹنگ ہوئی تھی، فیصلہ کن میٹنگ جس کو کہا جا رہا تھا، وہ سیکیور رینکس کا تھا، اور اس میں کیا ہوا کہ کمیٹی کے جو ممبران تھے وہ یہ مان کے آ گئے کہ ایک کمپنی بنائی جائے گی، جو اس میں جانا چاہتا ہے چلا جائے، نہیں جانا چاہتا پھر بھی اس کو پیسے مل جائیں گے، اور وہ انتظار کرے، اور وہ 4x فارمولا اور وہ دنیا جہاں کی کہانیاں، وہ ترکش ایک صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی بیچ میں پیسے دینے تھے کچھ نہ کرنے کے، تو 3-4 مہینے اس کے اندر انویسٹرز کے گزر گئے، ان کو یہی کہا گیا کہ جی آپ نیب سے کیس بھی واپس لے لیں، تو کسی بھی طرح جو مرضی پلاننگ کر لیں انویسٹرز کو اس کے اندر پیسے نہیں ملے۔ اور جو یہ ایڈوائزری کمیٹی تھی انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ ایک ایسے پروجیکٹ کے اندر جس میں آلریڈی انویسٹرز کے پیسے پھنس چکے ہوئے ہیں اور وہ MLM کا پروجیکٹ ہے، تو آپ نے ایک اور کمپنی کے ساتھ ڈیلنگ کر لی ہے جس کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لیگل بھی ہے، اس کا دفتر کدھر ہے، تو وہ لوگ یہ کمیٹی کر کے آ گئے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بھی جب پیسے دینے کا ٹائم آیا تو وہ پیسے بھی نہیں دے سکے، اور کیونکہ سی او صاحب کی ایک آڈیو آ گئی تھی جس میں انہوں نے اس پروجیکٹ کو سپورٹ کر دیا تھا سیکیور رینکس کا، تو جب ان کو لگا کہ یار اب تو میں پیسے دینے ہیں، تو یہ کہہ دیا گیا کہ کیونکہ لوگ جو ہیں وہ کیونکہ یہ سسٹم غیر قانونی ہے تو اس کے اوپر سی او صاحب کی بیل کینسل ہو سکتی ہے۔ تو ان کو تو یہ پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں جس میں سی او صاحب کی بیل کینسل ہو سکتی ہے اور وہ دوبارہ جیل جا سکتے ہیں، تو ان کو بھی پتا تھا کہ یہ سب غیر قانونی سسٹم ہے، لیکن کمیٹی اس ٹائم کے اوپر یہ مان کے آ گئی تھی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس سارے کا مسئلے کا وہ کیا ہے، یہ ریزن کیا ہے، یہ کمیٹیاں کیوں بنتی ہیں؟ کمیٹیز کے اندر جو لوگ ہیں جی وہ نیٹ ورکرز کے بڑے اچھے، وہ بولنے میں بڑے اچھے ہیں، وہ پرانی کمپنیوں کے اندر بھی رہے ہوئے ہیں، وہاں بھی وہ ان کا کمیٹی کا یہی رول ہوتا تھا کہ جب کوئی پیسے پھنس جاتے ہیں تو لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ غصے میں نہ رکھا جائے، ان کو آگے کی تاریخ دی جائے، وہ اس کے اندر بیزی رہیں کہ جی اب ایک میٹنگ ہونے لگی ہے شاید ہمیں کچھ فائدہ ہو جائے، تو اور دوسرا یہ کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ کورٹس میں بھی نہ جائیں، تو ابھی بھی یہی ہو رہا ہے۔ تو ٹائم بائی کرنے کا ایک بڑا اچھا طریقہ ہے یہ ایک کمیٹی، اور جو سوشل میڈیا ہے جس کے اندر اب تو بڑے وہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ لیڈرز بھی بن گئے ہیں،
تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ کورٹس میں نہ جائیں، اور وہ جو نئی کمپنی لانچ کر رہے ہیں جس میں یہ لوگ اپنا جوائننگ لنک بھی دیتے ہیں، اسی سے ہی ان کا کام بھی چلتا جائے۔ تو یہ ہے جی اس ٹائم کے اوپر سچویشن، کہ کل دیکھتے ہیں کہ کیا اپڈیٹ آتی ہے میٹنگ کے بعد، اور کیا فیصلہ کن 5 لاکھ خاندان کے لیے کوئی نیا پروجیکٹ لانچ کیا جائے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کیش ورتھ کمپنی تو آ چکی ہوئی ہے، لیکن بہت مشکل ہے کہ سی او صاحب اپنے آپ کو اس کے ساتھ لنک کریں گے، کیونکہ یہ تو پھر سیکیور لینکس والا کام ہی دوبارہ ہو جائے گا، جو کہ وہ اب اپنے آپ کو اس کے ساتھ لنک نہیں کرنا چاہتے۔ بہت بہت شکریہ۔